اقبال صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن اور حدیث میں روزے کی جگہ پہ صوم کا لفظ آیا اور اس کے لغوی معنی ہے رک جانا، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کی حالت میں ہمیں کن کن چیزوں سے رک جانا چاہیے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں آپ سامعین کے لیے اچھے اور خوبصورت مضامین بھی لے کر آتے ہیں اور پیغامات بھی لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے کہ روزے کے لیے صوم کا لفظ آیا ہے، جی دیکھیں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جن عبادات کرنے کا حکم دیا ہے صحیح، وہ عبادات صرف حرکات کی صورت میں چند رسومات کا نام نہیں ہے، بالکل ٹھیک، بلکہ ان کے پیچھے سب عبادات کے پیچھے انسان کی جسم اور انسان کی روح کی بالغی کا ایک بہت بڑا تصور ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، صحیح، ایک فلسفہ ہے۔ خالق کائنات اپنی اس قدرتی شاہکار کا جو عظیم شاہکار ہے تخلیق کا، جی اس کو مقام علیہ پر فائز کرنا چاہتا ہے، صحیح، اور اور اسے یعنی عالم ناسوت سے نکال کر عالم لاہوت اور عالم ملکوت میں پرواز کرانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ اور واہ، اس کے لیے اب انسانی جو تخلیق ہے اس کا ظاہر اور باطن کی تطہیر اور تزکیہ بہت ضروری ہے۔ واہ، اس کے لیے خلاق عالم نے جو نظام عبادات وضع کیا ہے وہ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں وضع کیا، وہ بڑا خوبصورت نظام عبادات، اور وہ جو نظام عبادات ہے اس کے جو عناصر ہیں ان میں سے ایک بہترین عنصر جو ہے وہ صوم، یعنی جسے عربی میں صوم کہا گیا ہے، اور وہ ہے روزہ، بالکل ٹھیک، جس کا معنی ہے رک جانا، ہاں، اپنے آپ کو روک لینا۔ اور یعنی اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے اپنے آپ کو روکے رکھے، ٹھیک، یہ اس کی شرعی تعریف ہے۔ جی اب روزے کی جو رمز ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ ہے تزکیہ نفس، صحیح، یعنی تطہیر ہے، یعنی انسان اپنی نفس پر جب نفسانی خواہشات پر جب قابو پا لیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے حکم یہ کہ وہ اپنے آپ کو روکے، یعنی اپنی آنکھوں کو بھی روکے، بالکل ٹھیک ہے، اپنے کانوں کو بھی روکے، صحیح، اپنے ہاتھوں کو بھی روکے، واہ، اپنے پاؤں کو بھی روکے۔ بالکل ٹھیک ہے، گویا کہ وہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو لوگوں سے حیا اٹھا لی جائے گی اللہ اکبر، اور لوگ امانتوں میں خیانت کریں گے۔ بالکل صحیح، تو میں یہاں پر یہ بھی اپنے سامعین سے پیغام دوں گا، یہ جو انسانی جسم ہے ہمارا، یہ اس کا ایک ایک عضو جو ہے وہ رب کی ہمارے پاس امانت ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں اگر ہم اس کو یعنی ہاتھوں سے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، آنکھوں سے جو چیز دیکھنے کا حکم دیا ہے، پاؤں سے جن کاموں کی طرف چلنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم ان کے خلاف یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ہمارے لیے مباح ہیں، جائز ہیں، وہ کرنے ہیں، وہی کر رہے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ ہم کریں گے تو گویا یہ امانتوں میں خیانت ہے، خیانت ہے، اور کل قیامت کو یہ گواہی بھی دیں گے، یہ گواہی بھی دیں گے۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہی ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ بالکل ہے، تو اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا روزے جیسی عظیم، جس کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک عظیم نعمت ہے ہمارے پاس۔ جی اقبال صاحب، ایک وہ حدیث شریف بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بھوکا تو رکھتے ہیں، پیاسا تو رکھتے ہیں، لیکن نہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اپنے ہاتھوں کی حفاظت، اور نہ اپنی سوچ کی، بالکل فکر کی، نہ اپنی یعنی باطن جو آپ کا تزکیہ نفس ہے۔ اور یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، واہ واہ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو لفظ احتساب ہے نا، یہ بڑا قابل غور ہے، بالکل ہے، یعنی اس کا نام ہے روکنا۔ احتساب یعنی اپنا محاسبہ کرنا، واہ، آیا میں نے روزہ رکھا ہے پورا دن تو کیا میں نے اپنی کان کی حفاظت کی ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت کی ہے، جی، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی ہے، اپنے پاؤں کی حفاظت کی ہے، اپنی سوچ کی حفاظت کی ہے، واہ، یعنی اپنے دل کے اوپر جو دل میں جو خیالات آتے ہیں یہاں تک کی، یعنی روزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔
بندے کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتا ہے، لیکن اس بندے کو جو اپنے آپ کو روک کے رکھے. اور روکنا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھنا یا پیاسا رکھنا، بھائی میں یعنی رکا ہوا میں نے روزہ رکھا، نہیں، بلکہ آپ کی سوچ بھی پاک ہو. یعنی جو نواہی ہیں، جو یہاں جن سے جو اللہ اور منہیات اس ہیں کے ان سے رسول اپنے نے آپ منع فرمایا ان سے رکنا ہے. ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. تو یہ اصل مقصد ہے روزے کا.